معاشی استحکام کے لیے ایک اور IMF پروگرام چاہیے۔ کچھ دنوں تک IMF سے قسط مل جائے گی۔ IMF کے بغیر گزارا نہیں، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس میں آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے تمام وزرائے اعلیٰ کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ اجلاس میں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کو IMF کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل اجلاس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات۔ دہشت گردی کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ سعودی عرب پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے پاک سعودی عرب تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک افغان کشیدہ صورتحال پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پڑوسی ملک سے مسلح تصادم نہیں چاہتے۔ خواجہ آصف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کابل بھارت راہداری بند کرنے کی وارننگ بھی دے دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پڑوسی ملک افغانستان سے متعلق کہا کہ پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر افغان سرگرم پاکستان مخالف دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہے تو اسلام آباد انہیں یہ سہولت فراہم کرنا بند کر دے۔ اسلام آباد اس راہداری کو بند کر سکتا ہے جو کہ خشکی سے گھرے افغانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے راہ فراہم کرتا ہے۔ ڈونلڈ لو نے عمران خان کے الزامات اور پاک ایران گیس لائن پر بڑے انکشافات کر دیے۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو نے کانگریس میں پیشی پر عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکی مداخلت کے الزامات کو جھوٹ اور سازشی تھیوری پر مبنی قرار دے دیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں کوئی امریکی شہری ملوث نہیں تھا۔ کانگریس کمیٹی میں ڈونلڈ لو ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو روکنے کے مقصد پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران اور پاکستان کے درمیان پائپ لائن منصوبے کا سراغ لگا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس طرح کے ایک منصوبے کے لیے فائنینسنگ کہاں سے آئے گی۔ ڈونلڈ لو نے سچ بولا ہے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس واپس ہونا چاہیے۔ رہنما PTI بابر اوان نے نئی بحث چھیڑ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اوان نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے عمران خان کو بری کرنے والا بیان دیا ہے۔ ڈونلڈ لو کے مطابق سائفر ہے ہی نہیں۔ اگر ڈونلڈ لو سچا ہے تو یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے۔ اگر ڈونلڈ لو جھوٹا اور یہ سچے ہیں تو ان کا مقدمہ ہی ختم۔ سائفر پر عمران خان کا موقف کل ثابت ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 6 مقدمات جبکہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت کے کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوائی گئی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وکلا سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ جیل سے جواب طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین آپے سے باہر۔ بانی PTI عمران خان کی تصویر لہرانے پر حکومتی اراکین اجلاس کا بائیکاٹ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال نے بلال یاسین کو حکومتی ارکان کو منا کر واپس لانے کا ٹاسک دیا۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی بھل صفائی کا فنڈ کھا جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KPK نے صدر مملکت اور نواز شریف کے گھر وارنٹ نکلوا کر پولیس بھیجنے کی دھمکی دے دی، جس پر پنجاب کی وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری نے بھی علی امین گنڈا پور کو کرارا جواب دے دیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت باز آ جائیں، چیلنج کرتا ہوں مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، مریم نواز اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، ایسا نہ ہو میں وارنٹ نکال کر ان کے گھر پولیس بھیج دوں۔ جس پر وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری شخص علی امین گنڈا پور ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ 3 دن قبل یہی علی امین گنڈا پور وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے منتیں ترلے کر رہے تھے۔ جو وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے افسران کو اینٹیں مارنے کے مشورے دے رہا ہے، ہمیں اس کی ذہنی حالت پر پہلے ہی شک تھا۔ ملک کے 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم تیار۔ FBR ذرائع کے مطابق تاجر طبقے سے ٹیکس ماہانہ بنیاد پر بجلی بل کے ذریعے وصول کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں تاجروں کے لیے ایک نیا کالم متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹیکس وصولی اصل دکان مالک کے بجائے دکان پر کاروبار کرنے والے سے ہوگی۔ معروف قومی کرکٹرز نے رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ قومی کرکٹر افتخار احمد نے سوشل میڈیا پر ساتھی کھلاڑیوں کے ہمراہ احرام باندھے تصویر شیئر کی۔ عمرے کے لیے اس مبارک سفر پر امام الحق اور بابر اعظم ایک ساتھ اور نسیم شاہ اپنے والد کے ہمراہ روانہ ہوئے تھے۔